اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض، صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائے ہیں پیشانی اٹھا دیے، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا، فقہائے کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں۔ میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے۔ اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا۔ گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں۔ اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں 2 سجدے کیوں ہیں؟ آپ کے 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے۔ وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا، ایک سجدہ۔ یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے۔ پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی۔ تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا۔ تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے۔ اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے، امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے۔ پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں۔